السلام علیکم کلاس 7th۔ آج ہم اپنا 5th چیپٹر پڑھیں گے، چاند تارے۔ چاند تارے علامہ اقبال کی نظم ہے۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جنہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے برصغیر کے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا اور ان کو احساس دلایا کہ آزادی حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جہاں انہوں نے برصغیر کے بڑے مسلمانوں کو جگایا، وہاں انہوں نے بچوں میں بھی جذبہ حریت پیدا کیا۔ اپنی مختلف نظموں کے ذریعے انہوں نے بچوں کو وقت کی اہمیت کے بارے میں بتایا، اپنی ذات کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ بچوں کو یہ سبق دیا کہ کوئی حقیر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو اپنی مختلف نظموں میں، جیسے پہاڑ گلہری ہے، اس میں علامہ اقبال نے جب گلہری جو ہے وہ اپنا غرور دکھا رہی تھی تو اور پہاڑ کو چڑھا رہی تھی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہوتی، چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ اسی طرح نظم جگنو میں ایک چھوٹے سے کیڑے کے کیا فائدے ہیں وہ بتائے علامہ اقبال نے۔ اب اسی طرح آپ کی درسی کتب میں یہ نظم ہے، چاند تارے۔ اس میں چاند اور تارے کا مکالمہ کرتے ہوئے علامہ اقبال زندگی کی اہمیت اور حقیقت اور وقت کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، جس سے سبق سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے نظم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ علامہ اقبال اس میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ نظم میں اہم الفاظ ہیں: قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ مدام کہتے ہیں لگاتار، مسلسل۔ بیتاب، بے چین۔ حجر، پتھر۔ جنبش، حرکت۔ اشہب کہتے ہیں گھوڑے کو۔ تازیانہ، کوڑا۔ پوشیدہ، چھپا ہوا۔ ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے قمر سے۔ دمے سحر، صبح ہونے کا وقت، سحر، سحر، صبح۔ قمر، چاند۔ نظارے رہے وہی فلک پر، فلک، آسمان۔ ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ مدام، لگاتار، مسلسل۔ بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، بیتاب، بے چین۔ جہاں، دنیا۔ شے، چیزیں۔ کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کش، ستم کش، تکلیفیں اٹھانے والے۔ سفر سب، رہتے ہیں ستم کش سفر سب۔ تارے، انسان، شجر، حجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ اس پورے بند کے اندر تارے جو ہیں وہ چاند کو مخاطب کر کے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہے، آسمان کے سارے نظارے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، یعنی ہم مستقل چمک چمک کر اب تھکنے لگے ہیں، بیزار ہونے لگے ہیں۔ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، یعنی مسلسل سفر میں رہنا، ایک کونے سے دوسرے کونے میں اپنی روشنی پھیلانا۔ چلنا چلنا مدام چلنا، مستقل چلتے رہنا۔ بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ اس جہاں میں موجود، اس کائنات میں موجود ہر شخص، ہر فرد، چرند پرند، انسان، حیوان، پتھر، یعنی کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رواں دواں ہے، جاری ہے ان کا سفر ہر وقت۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، لیکن سب سفر میں ہیں۔ کون؟ تارے، انسان، شجر، حجر۔ یہ 4 چیزیں مثالی طور پہ بیان کر کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ سفر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کام ودیت کیا ہے، اور ہر انسان جو ہر شخص، ہر کائنات کی ہر شے جو ہے اپنا اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ تو آخر میں یہ تارے جو ہیں وہ چاند سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم کب تک یوں ہی چلتے رہیں گے؟ کیا ہماری کوئی منزل بھی آئے گی، یا ہم اسی طرح بس چلنا ہمارا مقدر ہے کہ ہم چلتے رہیں اور اپنے اپنے کاموں کو انجام دیتے رہیں؟
کہنے لگا چاند ہم نشینوں ساتھیوں، اے مزرعِ شب کے خوشہ نچینوں۔ مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، شب یعنی رات کی کھیتی۔ خوشہ چینوں کہتے ہیں کہ جو کھیت کٹنے کے بعد گرے ہوئے خوشے جو چنے جاتے ہیں ان کو خوشہ چینوں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گندم کے خوشے چنتے ہیں لوگ، ان کو کہیں گے خوشہ چینوں۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش حرکت، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، رسم روایات قدیم پرانی ہے، دوڑتا اشہب زمانہ، اشہب کہتے ہیں گھوڑے کو، اشہب زمانہ گھوڑے کی رفتار کو کہا گیا ہے۔ کھا کے طلب کا تازیانہ، طلب مانگ، تازیانہ کوڑا، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، پوشیدہ چھپا ہوا، اجل موت، قرار ٹھہر جانا، سکون پا جانا۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اب اس بند کے اندر چاند جو ہے وہ تاروں کو جواب دے رہے ہیں، اور علامہ اقبال جو ہیں وہ اس پورے بند میں اس نظم کا مرکزی خیال بیان کر رہے ہیں۔ چاند کہنے لگا کہ اے میرے ساتھیوں یعنی ستاروں، ہم جو رات کے سوداگر ہیں، جو ہم رات کی روشنی سمیٹنے والے ہیں، تم اس بات کو سمجھو کہ زندگی جو ہے، اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ حرکت میں پوشیدہ ہے۔ جب تک ہم حرکت کرتے رہیں گے ہماری زندگی چلتی رہے گی، جب ہم رک جائیں گے تو یہ زندگی بھی رک جائے گی۔ یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، جب سے دنیا تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، جب سے پوری کائنات جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے۔ اس طرح جب وہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو زندگی جو ہے وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کے طلب کا تازیانہ، یہاں موجود، اس کائنات میں موجود ہر شخص اس گھوڑے کی مانند ہے جو کوڑے کھا کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اس گھوڑے کی مانند ہے جو زندگی کی تکالیف اور مشکلات کو سہتا ہے، جو تازیانہ کہا گیا ہے زندگی کی مشکلات کو، لیکن پھر بھی وہ اس گھوڑے کی طرح آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس راہ میں راستے میں مقام بے محل ہے، یعنی بے معنی ہے۔ اس زندگی کی اس دوڑ میں کوئی مقام حاصل کر لینا جو ہے وہ بے معنی ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ زندگی کو بس چلتے جانا ہے، اور جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے وہ ہمیں اس زندگی میں حرکت کر کے ہی حاصل کرنا ہے، عمل کر کے ہی حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم ٹھہر جائیں گے، اگر ہم رک جائیں گے تو اس میں ہماری موت پوشیدہ ہے، یعنی ہم ناکام ہو جائیں گے۔ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جو لوگ بھی محنت، جستجو اور لگن کے ساتھ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں، وقت کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو وقت کی اہمیت کو، قدر و اہمیت کو نہیں سمجھتے، وہ لوگ جو سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ کبھی زمانے کا ساتھ نہیں دے پاتے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کو پوری زندگی جستجو کرتے رہنے چاہیے۔ اس جستجو کا نتیجہ انسان کو کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ اسی جستجو کے نتیجے میں زندگی متحرک رہتی ہے، تحریک میں رہتی ہے۔ انسان اگر رک جائے گا، انسان اگر ٹھہر جائے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ زمانے سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اور زندگی اور وقت جو دو چیزیں ہیں، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہیں، بار بار نہیں ملتی۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے تو واپس نہیں لوٹتا، اور زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ اس لیے علامہ اقبال اس نظم میں بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ وقت کی قدر و اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، تجسس، لگن اور شوق اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ اسی میں زندگی ہے۔
ठहर जाना, रुक जाना जो है वो मौत है। के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है बदर और हिलाल में क्या फ़र्क है। बदर 14वीं के चांद को कहते हैं जो मुकम्मल होता है, और हिलाल जो है पहली रात के चांद को कहते हैं, यानी किसी महीने की पहली रात का चांद, यह बारीक होता है। आप अल्लामा इकबाल के बारे में क्या जानते हैं। अल्लामा इकबाल जो हैं वो मुफक्किर पाकिस्तान हैं। आपने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, आपने अपनी शायरी से मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया, आपने अपने मुकालमात और अपनी शायरी के ज़रिए बरसग़ीर के सोए हुए मुसलमानों को जगाया और तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया। बच्चों के लिए आपने बेमिसाल शायरी की है, जिसमें आपने बच्चों को ज़िंदगी के बारे में और ज़िंदगी के अखलाक़ी अक़दार के बारे में बहुत कुछ बताया है। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं तारे किससे बात कर रहे हैं। आपने क्या सीखा अभी। तारे किससे बात कर रहे हैं। तारे चाँद से बात कर रहे हैं। मज़रा शब से क्या मुराद है। मज़रा शब से मुराद है रात की खेती। रात की खेती क्या होती है। रात की खेती यानी चांदनी, जो सितारे और चाँद फैलाते हैं, वो मज़रा शब यानी जो रात की चांदनी को खेती की तरह समेटते हैं। इसके बाद आपको नीचे बताया जा रहा है चाँद ज़मीन के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 29 या 30 दिनों में मुकम्मल करता है। जिस रास्ते पर चाँद सफ़र करता हुआ अपना चक्कर मुकम्मल करता है उसे मदार कहते हैं। क्या कहते हैं। मदार। उम्मीद है कि आपको ये पोइट्री अच्छी लगी होगी। चाँद तारे जो पोइट्री है, इसमें से आपको सिर्फ 2 बन आपकी दरसी कुतुब में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा भी इसमें अशार मौजूद हैं जो आप चाहें तो अल्लामा इकबाल की कलेक्शन में से पढ़ सकते हैं।